اب ایک نان مسلم ہے وہ بھی پانی سے نہا لیتا ہے اور ہم بھی پانی سے نہا لیتے ہیں، اور ہم کہیں جی کہ وہ ہم پاک ہو گئے، صرف پانی سے ہم نہا لیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ فرض تو پورے کر لیے، ناک میں پانی ڈال لیا، کلی کر لی، جسم پہ پانی ڈال لیا، تو یہ تو پورے ہو گئے، لیکن صرف پانی ڈالنے سے یا یہ کرنے سے بھی غسل کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو غسل سر کن کن حالتوں میں غسل آپ پہ واجب ہے یا فرض ہے کہ آپ وہ کریں تو آپ پاک ہوتے ہیں؟ اور کنڈیشنز پلیز بتائیں۔ جن نجابت کی حالت ہے نا، آپ اگر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، جی جی السلام علیکم، عامر ملک روحانی دنیا سے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد علی شاہ گیلانی صاحب، جن کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلریڈی آپ ان کو اپنے پروگرامز میں دیکھ رہے ہیں، روحانی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے معاملات پہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے، بلکہ تحقیق سے ثابت کیا ہے۔ تو آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ لفظ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، اس حوالے سے کہ صفائی کا تعلق نہانے سے، غسل سے، پانی سے بہت زیادہ ہے کہ if we are not feeling well we go for بات یوں کہہ لیں کہ اگر ہم تھکے ہوئے ہیں تو بھی نہانے کی طرف جائیں گے، اگر ہم غلیظ ہیں تو بھی نہانے کی طرف جائیں گے۔ نہانے کی بہت زیادہ افادیت ہے ہماری لائف میں، لیکن یہ نہانا تو ہر قوم میں، ہر مذہب میں رائج ہے۔ تو کیا غسل جسے ہم لفظ کہتے ہیں، کیا اس میں اور دوسرے عام نہانے میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو یہ بات ہوگی۔ پھر غسل کے دوران کیا ہم اپنی جس کو ہم پاکیزگی کہتے ہیں یا طہارت کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکیزہ ہونا، کیا وہ اس پہ ویلڈ ہوتا ہے بغیر آیات پڑھے یا قرآنی آیات کو دہرائے؟ تو اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے شاہ صاحب سے کہ پلیز اس پر روشنی ڈالیں اور ہمیں آگاہی دیں کہ کیا غسل اور نہانا اس میں کیا فرق ہے، اور دوسرا کیا اس دوران ہم نے آیات پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا سینسٹیو موضوع آج اٹھایا اور بڑا قیمتی سوال آپ نے اٹھایا، اس پہ بحث ہونی چاہیے اور ہمارے لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا غسل ہی صحیح نہیں تو آپ کی عبادت ہی نہیں۔ آپ نے بڑا اچھا کیا، غسل اور جو سمپل نہانا ہے اس میں کیا فرق ہے۔ غسل کے کچھ فرائض ہیں جی، اور 3 فرائض جو ہیں وہ آپ کو لازمی کرنے ہوتے ہیں، اور وہ 3 یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 3 بار کلی کریں، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالیں ایسے، اور پھر جو ہے وہ اپنے سر پہ پانی ڈالنا اور سر کو اچھی طرح بھگونا اور پورے جسم پہ پانی ڈالنا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ یہ اگر آپ 3 نہیں کرتے، آپ سیدھا نہانا شروع کر دیتے ہیں، کولی اور ناک میں پانی نہیں ڈالتے، تو وہ غسل نہیں گنا جائے گا جی، اور پاکی بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نجس حالت میں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں پاک ہو جاؤں تو یہ شروع کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی جب آپ باتھ روم میں جائیں یا آپ کپڑے نہ اپنے پہنے ہوں، ہمارے علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس وقت بولے نہیں ادھر، یعنی کلمہ بھی نہ پڑھیں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جی آپ اگر پانی سے نہا لیں صرف تو آپ کا غسل ہو جاتا ہے، جبکہ میری تحقیق کے مطابق، اس کے اوپر میں نے تحقیق کی تھی کہ اس میں قرآن پاک میں کوئی اس کا حل نہیں بتایا گیا۔ تو شاہ صاحب یہ نان مسلم بھی تو اسی طرح نہا کے آ جاتے ہیں جی، تو ہمارے نان مسلم اور ہمارے میں یہی فرق ہے نا جی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں قرآن پاک میں کوئی ہدایت نہیں ہے، اس میں احادیث میں بھی نہیں ہے، صرف ایک حدیث ہے جو متفق ہے، سب کتابوں میں ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابو داؤد اور سب میں، اور وہ حدیث مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجاست کی حالت میں ہوتے تھے، ایسی حالت میں ہوتے تھے کہ جدھر غسل ضروری ہو، تو وہ قرآن پاک نہیں پڑھایا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا کہ آپ ایسی حالت میں قرآن پاک کے قریب بھی نہ جائیں اور قرآن پاک نہ تلاوت کریں۔ اب آگے لوگ اس کو لیتے ہیں کہ کیونکہ مولا علی کی یہ متفق حدیث ان سے منسوب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسی حالت میں جو ہے نہ پڑھتے تھے نہ پڑھنے دیتے تھے، تو انہوں نے منع فرمایا ہے، تو لہذا جب غسل آپ جائیں اور آپ نجاست کی حالت میں ہوں تو آپ وہاں بھی قرآن نہ پڑھیں۔ لیکن اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف انہوں نے کہا ہے کہ نجاست کی حالت میں قرآن نہیں پڑھیں، جب غسل آپ کریں اس میں اگر آپ کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم تو کلمہ پڑھیں گے اور پاک ہو جائیں گے۔ اب ایک نان مسلم ہے وہ بھی پانی سے نہا لیتا ہے اور ہم بھی پانی سے نہا لیتے ہیں، اور ہم کہیں جی کہ وہ ہم پاک ہو گئے، صرف پانی سے ہم نہا لیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، وہ
تو پھر ہمارا تو غسل اس کے برابر کا ہو گیا. وہ غسل بھی کر کے آ جائے پھر بھی پاک نہیں ہے, اور ہم غسل کر کے آئیں تو ہم پاک کیسے ہوتے ہیں؟ تو لازمی بات ہے کہ جب تک ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں, غسل شروع کرنے سے پہلے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز, ہر کام کرنے سے پہلے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف کھانا کھانے سے پہلے یا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے, ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو غسل جیسی امپورٹنٹ چیز جس سے انسان نے پاک ہونا ہے, پھر اس نے نماز پڑھنی ہے, پھر اس نے ذکر اللہ کرنا ہے, پھر اس نے قرآن پاک پڑھنا ہے. تو کنڈیشن تو فرض تو پورے کر لیے, ناک میں پانی ڈال لیا, کلی کر لی, جسم پہ پانی ڈال لیا, تو یہ تو پورے ہو گئے. لیکن صرف پانی ڈالنے سے یا یہ کرنے سے بھی غسل کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کلمہ نہیں پڑھ لیں. تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں, اور جب آپ اپنے اوپر یعنی نجاست کی حالت صابن لگا لیتے ہیں, آپ دھو لیتے ہیں اپنے آپ کو, آپ وہ غسل کر لیتے ہیں جو نان مسلم کرتے ہیں, تو اس کے بعد آپ 2 ڈبے اگر پانی اپنے اوپر ڈال کے ساتھ کلمہ پڑھ لیں گے اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں گے, تو یہ جب آپ 2 کلمے پڑھ لیں گے پھر آپ کا غسل کمپلیٹ ہوگا. جب آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو وہ غسل آپ کا جو ہے وہ دوسرے لوگوں جیسا غسل ہے, صرف پانی آپ نے ڈال لیا اپنے اوپر, لیکن آپ مسلمانیت میں داخل نہیں ہوئے. مومن کی صورت میں داخل آپ تب ہوں گے جب آپ غسل کے بعد اس کو بسم اللہ سے سٹارٹ کریں اور اینڈ پہ 2 کلمے آپ جو ہے وہ اینڈ پہ پڑھ لیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی انسان اس وقت بالکل ننگا ہوتا ہے, یا یعنی نجاست کی حالت تو ختم ہوگی آپ کی جب آپ نے غسل کر لیا, 3 آپ نے فرض بھی پورے کر لیے, کلی کر لی, ناک میں پانی ڈال لیا, صابن لگا لیا, نہا لیا. اب اینڈ پہ آپ اگر کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ کا اگر لباس نہیں ہوتا تو یہ فرشتے تو بندے کے ساتھ ہیں. جی جی, یہ تو آپ جس حالت میں یہ ساتھ ہیں آپ, تو آپ جو ہے وہ اگر کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کا غسل ادھورا ہے. کلمے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں پاکی اب میری کمپلیٹ کرنے کے لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. جی, تو آپ جب پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ پڑھ لیں گے, اللہ کی شہادت کر لیں گے, اللہ کو ایک کر لیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لیں گے آپ, تو پھر آپ کمپلیٹ پاک ہو جائیں گے. اور پھر آپ غسل خانے سے نکل کے آپ باہر آ کے کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ پھر آپ کا برحق ہے, وہ مانا جائے گا. شاہ صاحب یوں کہہ لیں کہ اگر نماز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے, لیکن وضو کے لیے آپ کا غسل میں ہونا, غسل کرنا ضروری ہے, نہانا جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتا. جی, تو غسل سر کن کن حالتوں میں غسل آپ پہ واجب ہے یا فرض ہے کہ آپ وہ کریں تو آپ پاک ہوتے ہیں, وہ کنڈیشنز پلیز بتائیں. جی, نجابت کی حالت ہے نا, آپ اگر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں جی جی, تو سب سے بڑا تو یہی ہے, اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ آپ اگر اپنی مسز کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے آپ پہ پھر غسل واجب ہو جاتا, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس وقت کریں. پھر یہ ہے کہ آپ پہ کوئی ایسی گندگی لگ جائے جو ایک سکے سے ذرا بڑی ہو, تو وہ آپ کہیں جا رہے ہیں, کہیں سے کوئی کیچڑ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں آپ کے جسم پہ, یا آپ پہ کوئی پیشاب یا کوئی پوٹی وغیرہ راستے پہ پڑی ہوتی ہے, اس پہ کہیں پیر آپ کا لگ جاتا ہے, یا وہ کہیں سے اڑ کے آپ کے اوپر گر جاتی ہے, یا آندھی آتی ہے اور آندھی میں کوئی ایسی چیزیں ذرات جو ہے وہ آپ نجاست کی صورت میں آتے ہیں, تو اس وقت غسل آپ پہ پھر لازم ہو جاتا ہے. اور یا آپ باتھ روم میں جاتے ہیں, آپ کا اپنا ہی کوئی پیشاب یا پخانہ یا وہ آپ کو کسی ایسے طریقے سے لگ جاتا ہے کہ آپ کو وہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ گندگی ہوگی مجھے, تو اس صورتوں میں یہ پھر غسل آپ پہ واجب ہو جاتا ہے. تو غسل کرنے کے 3 فرائض ہیں, اور غسل اور نہانے میں آپ نے بڑے خوبصورت 2 الفاظ دے دیے ہیں کہ نہانا اور غسل. غسل جو ہے وہ پراپر 3 فرائض کے ساتھ ہے, اور بسم اللہ سے شروع کرنا ہے اور کلمے پہ اینڈ کرنا ہے. بالکل. اور نہانا جو ہے وہ آپ بے شک ویسے ہی نہا کے اور نکل آئیں. جو یہ منع فرمایا گیا ہے کہ وہاں بات نہیں کرنی, وہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے گانے نہ گائیں, گنگنائیں نہیں, موبائل پہ نہ لگے رہیں. وہاں پہ آپ اکثر لوگ باتھ روم میں ہوتے ہیں, وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور فونوں پہ لگے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. تو یہ چیز منع ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے ایسی گفتگو نہ کریں کہ آپ سمیل پھیلا کے بیٹھے ہیں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں, تو فرشتوں کو لکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے, اس وقت فرشتے چھوڑ جاتے ہیں آپ. جی جی جی, تو اس وقت جو ہے آپ اگر انہیں بلاتے ہیں تو وہ اچھا نہیں دین میں سمجھا گیا. لیکن آپ جب نہا رہے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر رہے ہیں اور اینڈ کلمے پہ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا غسل یعنی ایک مقبول غسل آپ کا. شاہ صاحب ایک چیز اور میں اپنی نالج میں اضافے کرنے کے لیے پوچھنا چاہوں گا, بلکہ سب کی نالج میں, کہ اگر ہم غسل کے فرائض ادا کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں دوبارہ وضو کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بات سنیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ غسل کے اینڈ جب آپ کا کمپلیٹ ہو آپ وضو بھی کریں. جی,
یعنی یہ ایک مناسب طریقہ تو یہ ہے جی اور مقبول طریقہ بھی ہے کہ آپ غسل آپ نے کر لیا، وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل ہو گیا تو وضو بھی بندے کو ہو جاتا ہے، جب تک آپ کا وضو ٹوٹنے والی شرائط آپ پہ نہیں ہوتی تو آپ کا وضو رہتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ غسل کرنے کے بعد آپ وضو بھی اپنا کریں۔ تو ناظرین، آپ کی نالج کے لیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں پہ سم اپ کروں گا کہ کوشش کریں غسل کے فرائض اپنے بچوں کو بتائیں، خود اس نالج کو ایکوائر کریں اور اس بات کی عادت بنا لیں کہ آپ نہانے کی بجائے ہر دفعہ غسل کے ہی معاملات کریں تاکہ آپ کی عادت بن جائے، اور یہی چیز آگے نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس وقت شدید خطرات کا شکار ہے کہ ان کو بہت سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو دینی معاملات میں افادیت ہو، نالج ان کو ملے، اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔